ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عزیز شان ہے، ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما دیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں آپ سماعت فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف سے احادیث مبارکہ، ان کا ترجمہ اور معتمد شروحات کی روشنی میں آپ جان پاتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب الجامع صحیح البخاری میں ایک عنوان باندھا ہے، دلوں کو نرم کرنے والی چیزیں۔ اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی۔ دل نرم ہو جاتے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے لگتا ہے اور موت سے پہلے اس کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ ان عنوانات کو پڑھ کر سن کر دل نرم ہوتے ہیں، دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا خوف، اس کی خشیت پیدا ہوتی ہے، نیک اعمال کا ذہن بنتا ہے اور برائیوں سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ آج جس عنوان کے تحت ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جو ٹاپک رکھا، جو عنوان دیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ باب من بالغ 60 سنۃ فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر، جس کی عمر 60 سال کو پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عذر کا کوئی بھی موقع باقی نہیں رکھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے تحت آپ یہ سماعت فرمائیے کہ انسانی زندگی کے مین جو ہیں وہ 4 ادوار ہیں۔ جو پہلا دور ہے یہ بچپن کی عمر کا دور ہوتا ہے۔ اطباء نے لکھا کہ یہ عام طور پر بچپن سے جوانی تک کا دور ہوا کرتا ہے۔ اس دور میں اس کی مسلسل نشو و نما ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ 15 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا پہلا دور ہے۔ انسانی زندگی کا دوسرا جو دور ہے یہ شباب کی عمر کا دور ہے۔ یہ جوان ہونے کے بعد سے لے کر ادھیڑ عمر تک چلتا ہے۔ اس عمر میں انسان کی نشو و نما کامل ہو جاتی ہے، اس کی قوت بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ یہ 35 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ تو جب یہ 35 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی جو قوت ہوتی ہے اس کا بڑھنا ٹھہر جاتا ہے، اور پھر جب یہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس میں آہستہ آہستہ ایک غیر محسوس طریقے سے کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور انسانی زندگی کا جو تیسرا دور ہے اس کو اطباء کہولہ کا دور کہتے ہیں۔ یہ 40 سال کی عمر سے لے کر 60 سال کی عمر تک چلتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا وہ دور ہے جس میں انحطاط اور کمی کا اظہار ہوتا ہے، قوت باقی رہتی ہے اور اس کی جو انتہا ہے اکثر احوال میں 60 سال تک چلتی ہے۔ اور چوتھا سن شیخوخہ، بس جب انسان 60 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو یہ اس کی عمر کا آخری دور ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر
اس کی قوت کا جو ضعف ہے، کمزوری ہے، وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور اس کے جو اعضاء ہیں ان کی قوت میں بالکل نمایاں کمی آ جاتی ہے اور وہ ڈھل جاتا ہے اور موت سے ڈرانے والا آ پہنچتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف انسان رجوع کرتا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہی آخری جو دور ہے، یہی وہ عمر ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جس کی عمر 60 سال کو پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عذر کا کوئی بھی موقع باقی نہیں رکھا، یعنی لمبی عمر دے کر اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اپنی حجت کو قائم کر دیا ہے، اور اس کو عبادت کے لیے ایک مدت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اور اسی بات کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کو پہلے ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھنے والا سمجھ لیتا اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تھا؟ یعنی کفار جہنم میں چیختے اور فریاد کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں جہنم سے نکال دے اور دنیا میں ہمیں بھیج دے تاکہ ہم کفر کی بجائے ایمان لے آئیں اور معصیت و نافرمانی کی بجائے تیری اطاعت اور فرما برداری میں وقت کو گزار دیں۔ حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی تو ارشاد فرمایا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، کہ آج عمل تو ہے لیکن حساب نہیں ہے، اور کل فرمایا حساب تو ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا۔ تو موقع تو دنیا میں آج ملا ہوا ہے، اور کفار اس وقت کے جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، قرآن کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور یہ فریادیں کریں گے کہ اے مولا ہمیں زمین پر بھیج دے اور ہمیں دنیا عطا کر دے تاکہ ہم وہاں جا کر تیری فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں اور تجھ پر ایمان لے آئیں اور پھر تو ہمیں اٹھانا۔ اس پر انہیں یہ جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں دنیا میں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھنے والا سمجھ لیتا ہے اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، لیکن تم نے اس رسول محترم کی دعوت کو قبول ہی نہ کیا، ان کی اطاعت و فرما برداری کو تم نے بجا ہی نہیں لایا، تو اب تم عذاب کا مزہ چکھو۔ بس ظالموں کے لیے فرما دیا گیا کہ اس دن کوئی بھی مددگار نہ ہوگا جو ان سے عذاب کو دور کر سکے اور ان کی مدد کر سکے۔ اس دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی پر انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اور اس آیہ مبارکہ میں اسی بات کا اظہار ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھنے والا سمجھ لیتا اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تھا۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، آج سمجھنا ہے، آج عمل کرنا ہے۔ دنیا میں موقع ہے، عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، یا 60 سال ہے، یا 70 سال ہے، یا 80 سال ہے، جتنی مل جائے یہ تو غنیمت ہے۔ اور اس عمر سے حقیقی فائدہ وہی ہے کہ بندہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں ہی راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیہ مبارکہ کے بعد ایک حدیث مبارکہ ذکر فرمائی۔ حدیث نمبر ہے 6419۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعذر اللہ الی امرئ اخر عجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس مرد کا عذر زائل کر دیا جس کی موت کو مؤخر کیا حتیٰ کہ اسے 60 سال کی عمر تک پہنچا دیا۔
مدنی چینل کے ناظرین، اس باب میں یا اس عنوان کے تحت جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کی عمر 60 سال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر گویا اپنی حجت کو تام کر دیا، پورا کر دیا۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے، اللہ کی اطاعت کرے، توبہ کرے اور بالکلیہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، دنیا سے بے رغبتی کو اختیار کر لے، کیونکہ اب کبھی بھی وقت ہو سکتا ہے جب یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ 60 سال کے بعد اب کیا ملے گا؟ کہا اچانک کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، عمر تو یہ پوری کر چکا ہے، اللہ نے اپنی حجت اس کے اوپر پوری کر دی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے اوپر کوئی حجت نہیں رہتی۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اور حدیث مبارکہ ذکر فرمائی، جس سے آپ کا مقصود یہ ہے کہ بندہ دنیا کی محبت اور لمبی لمبی جو امیدیں ہیں ان سے اجتناب کرے، انہیں دل میں جگہ ہرگز نہ دے، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غنیمت سمجھے اور اس کے احکام پر عمل کر کے اس دنیا میں ہی اسے راضی کر لے۔ اور اس رضا کو حاصل کرنے میں دو چیزیں عام طور پر رکاوٹ بن جاتی ہیں، یعنی لمبی امیدیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت۔ اور اس حدیث مبارک میں حضرت امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی نے ان دونوں ہی چیزوں کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا، لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین فی حب الدنیا وطول العمل۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ آپ فرماتے ہمیشہ بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں یعنی دو خصلتوں میں جوان رہتا ہے۔ بوڑھا ہو گیا پھر بھی دو خصلتیں ایسی ہیں جن سے اس کا دل جوان رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت میں اور لمبی امید میں، اور یہاں پر اس سے مراد لمبی زندگی ہے۔ 60 سال مل گئے، اب مزید اور خواہش میں ہے، 70 80 90 اور 100 تک جاؤں گا، لمبی امیدیں باندھ رہا ہے، کیونکہ لمبی امید کا مقصد کیا ہے؟ یعنی لمبی زندگی کی طرف متوجہ ہے۔ لمبی امید کہ جو 2 4 5 6 سالوں میں پوری ہوگی، اب یہ آج اس کا تصور کر رہا ہے اور گویا یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو جائے اور 5 سالوں بعد یہ جب امید مجھے ملے گی تو میں 5 سالوں تک زندہ رہوں۔ حالانکہ اللہ نے اس کی عمر کو لمبا کر کے اپنی حجت کو اس کے اوپر تمام کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی ساعت، کوئی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ جب فرشتہ اجل آئے اور اس کی روح کو قبض کر لے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، لمبی امید اور دنیا کی محبت یہ دونوں ایسے عمل ہیں جو بندے کے دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال کو بھی بسا اوقات برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کے کیے ہوئے نیک عملوں کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ ان میں سے پہلی فرمایا مخلوق خدا کے عیبوں کی ٹو میں لگے رہنا، کہ لوگوں کے عیب کیا ہے اس کی ٹو میں لگ جانا اور معلومات کرنا کہ فلاں کا ویک پوائنٹ کیا ہے، فلاں کا ویک پوائنٹ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بلیک میل کرے گا، ان کو ہرٹ کرے گا، زمانے میں ذلیل کرنے کی کوشش رکھتا ہے۔ فرمایا یہ وہ عمل ہے جو بندے کے کیے ہوئے نیک عملوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور دوسرا لمبی امیدیں، اور تیسرا حیا کی کمی ہے، اور چوتھا دنیا کی محبت، اور پانچواں فرمایا قساوت قلبی، یعنی بندے کا دل کا سخت ہو جانا۔ اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر نیک اعمال کی جو بات ہے یا کسی کی ہوئی تلقین جو ہے یا امر بالمعروف بندے کے دل پہ اثر نہیں کرتی، کیونکہ گناہوں میں پڑھ پڑھ کر دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قساوت قلبی جو ہے یہ بندے کے کیے ہوئے نیک عملوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اور چھٹی اور آخری بات جو اس حدیث مبارک میں بیان فرمائی گئی، فرمایا چھٹی بات یہ ہے کہ حد سے زیادہ ظلم کرنا، اور یہ ویسے بھی گناہ ہے، حرام ہے، اور پھر حد سے زیادہ بڑھ جانا، فرمایا یہ وہ عمل ہے کہ جو بندے کے کیے ہوئے نیک عملوں کو برباد کر دیتا ہے۔
تو ان 6 چیزوں کے اندر ایک تو لمبی امید ہے اور دوسرا دنیا سے محبت ہے. یہ 2 اعمال ایسے ہیں جو بندے کے کیے ہوئے نیک عملوں کو برباد کر دیتے ہیں. امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی نے اس سے جو اگلی حدیث مبارک ہے 6421 نمبر ہے، اس حدیث مبارک کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکبر ابن آدم و یکبر معہ اسنان حب المال و طول العمر. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ 2 خصلتیں بڑھتی رہتی ہیں، ایک مال کی محبت جو کہ دنیا کی ہی محبت ہوتی ہے، اور دوسری لمبی عمر. شارحین حدیث نے اس حدیث مبارکہ کے تحت کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ ان 2 خصلتوں کی تخصیص کی گئی، حالانکہ خصلتیں تو اور بھی ہیں، ان 2 خصلتوں کی تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن آدم اپنے دل میں 2 چیزوں کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، ان کی چاہت رکھتا ہے، ان کی محبت رکھتا ہے. ان میں سے ایک عمر ہے اور دوسرا مال کی بقا ہے، مال بھی باقی رہے اور عمر بھی لمبی اس کو مل جائے. اور جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اب اس کی زندگی سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے تو اس کی ان دونوں چیزوں کے ساتھ محبت اور بڑھ جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ 2 چیزیں انسان کو کیسے ملتی ہیں؟ یعنی بندہ اگر چاہے تو درازی عمر بالخیر بھی مل جائے اور ساتھ میں مال بھی مل جائے، تو یہ 2 چیزیں کیسے آئیں گی؟ آئیے حدیث مبارکہ سماعت کیجیے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے، فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے، محبت کا اظہار کیا کرے، رشتہ داروں کے کام آیا کرے، ان کے ساتھ اس نے اخلاق سے بات کیا کرے، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کا بات کرنے کا انداز اچھا ہو، ضرورت پڑنے پر کام بھی آتا ہو. جب یہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، لمبی عمر بھی مل جائے گی اور اس کو مال میں کشادگی بھی مل جائے گی. اور عام طور پر یہ 2 ہی چیزیں ہیں کہ جو انسان چاہتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد ایک اور باب ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی نے اس میں قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات ذکر فرمائی ہیں. آئیے سماعت کیجئے کہ وہ آیہ مبارکہ کون سی ہے جسے امام بخاری علیہ رحمہ نے ذکر فرمایا. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے اور ہرگز بڑا فریبی یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں. اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، بے شک اے لوگو اللہ کا وعدہ یہ حق ہے، یہ سچا ہے. یہ کون سا وعدہ ہے جو اس آیہ مبارکہ کے جز میں بیان کیا گیا ہے؟ اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنے بندوں کو نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، بے شک اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ یہ حق ہے، وعدہ سچا ہے. مراد اور مطلب یہ ہے کہ قیامت ضرور آنی ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت آئے گی تو قیامت ضرور آنی ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اعمال کا حساب یقیناً ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کی جو جزا بنتی ہے وہ بے شک اسے دی جائے گی. تو ہرگز 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 دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھانا کہ اس کی لذتوں میں مشغول ہو کر تم آخرت کو کہیں بھول نہ جاؤ. مدنی چینل کے ناظرین،
جو آخرت کو یاد کرتا ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیتا ہے اور موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے لگتا ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا نور پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل، اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ سے نورانیت اس کے دل میں پیدا فرماتا ہے، اور یہ شخص اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا ہے، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے کے اوپر زیادتی چاہنا ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا یعنی بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی، اور دنیا کی زندگی فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کامیاب کون ہے؟ فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن فرمایا تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، فرمایا کہ یہ سکسیسفل زندگی گزارنے والا ہے، یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھانے کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا۔ جی ہاں، کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا، نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق۔ تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا دھوکے دینے والا یعنی شیطان تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تمام مسلمانوں کو، ہم سب کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی، دنیا کی رنگینیوں اور اس کی لذتوں میں کھونے کی بجائے اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرمایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راستے کو عبور کرنے والے ہو۔ جو راستے کو عبور کرنے والا آج ادھر ہے، کل ادھر ہے، اس وقت ادھر ہے، جسٹ 1 منٹ کے بعد ادھر ہے۔ ایک مسافر آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، راستے بدل گئے، سفر بدل گئے، جگہیں بدل گئیں، مقامات بدل گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ آج دنیا میں ہے اور کل قبر میں چلا جائے گا۔
تو تم مسافر کی طرح زندگی گزارو یا ایک راستہ عبور کرنے والے کی طرح زندگی گزارو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ جب تم شام کو پالو تو صبح کے منتظر نہ رہنا، اور جب تم صبح کو پالو تو شام کی امید نہ رکھنا، اور اپنی تندرستی سے بیماری کے لیے اور زندگی سے موت کے لیے کچھ توشہ اکٹھا کر لو۔ اللہ کریم آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ